میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن انتخابات ہیں قانون ساز اسمبلی کے 2026 کے جو انتخابات ہیں وہ 3 مرحلے میں ہونے ہیں. ان میں سے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور نتیجے آ چکے ہیں. 13 نشستیں تھیں جس میں سے مسلم لیگ نواز نے 9 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کیں. اور نتائج آنے پر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی گزشتہ رات ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا. جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یعنی گزشتہ رات سے ہی وہ اپنے اعتراضات انہوں نے اٹھانے شروع کر دیے تھے. ویسے تو روایت یہی ہے کہ ہمیشہ ہارنے والے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں اور جیتنے والا کہتا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں. اس مرتبہ بھی تقریباً وہی بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی جیت کا اعلان بھی کیا اور انتخابات کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار قرار دیا. 9 سیٹس پہ 13 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے. اب رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. رانا صاحب جناب جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کا شور مچاتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا جی، پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے یعنی نیر بخاری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے، اور ان کے ہمراہ تھے قمر زمان کائرہ صاحب، اور یہ گئے جی چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرا دیے تحریری طور کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت اعتراضات عائد کر رہی ہے ان کی جانچ ہونی چاہیے. اگر انتخابات کے اندر کوئی بے ضابطگی موجود ہے تو یقینی طور پر جہاں پر بے ضابطگی ہوئی ہے دوبارہ پول ہونا چاہیے. اس میں تو شفافیت کے اوپر اگر شواہد موجود ہوں اور سبسٹنس جو ہے وہ آن ریکارڈ آ جائے تو پھر گریز نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بات کروں گا کہ جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یعنی بہت سخت موقف اختیار کر لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جی کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ قومی مفاد اہم ہے یا مسلم لیگ نواز. نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ خاصے جو ہے وہ غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، زیادہ خوش نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے جو سیکنڈ فیز ہے مظفر آباد ڈویژن کے اندر جو پولنگ ہونی ہے 2 اگست کو، اس حوالے سے اپنی جو ایگریسو کمپین ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہی ہو سکتا ہے جی، ایک لیڈرشپ یہی کر سکتی ہے. وہ جتنا زور کوئی لیڈر لگا سکتا ہے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ محنت کرنے سے نہیں کترا رہے. بڑے جوشیلے خطاب کرتے ہیں، بڑی میچورٹی جو ہے ان کے اندر آ چکی ہے سیاسی گفتگو کے اندر. لیکن وہ ایک یعنی پولیٹیشین کے شیپ کے اندر جو ہے وہ ڈھل چکے ہیں. اب بلاول بھی سیاسی بیانات دیتے ہیں. بلاول کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو اپنی کمزوریاں ہیں اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں اور اپنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی یعنی دیکھا جائے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو سندھ سمیت پورے ملک کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں ہے. لیکن پرفارمنس نہ ہونے کے باوجود بھی بلاول اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں جس سے کم از کم 2 4 5 10 لوگ جو ہیں وہ ان کے یعنی بیانیے کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہیں یا ان کی باتوں سے قائل ہو جاتے ہیں. تو بلاول کے اندر ایک پولیٹیشین والا جو ایک کہتے ہیں کرزما ہوتا ہے وہ موجود ہے. لیکن بلاول جو ہے وہ غصے کے تیز ہیں اور جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ تو یعنی اپنی سیاست کا ان کا انداز ہی الگ ہے. وہ ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، غصہ وہ نہیں کرتے. لیکن بلاول اپنے والد کے برعکس ہمیشہ غصے میں ہی رہتے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور اگلی بات کرتے ہیں جی کلدن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اچھا، انہوں نے بھی جناب ایک اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے جس وجہ سے ریاست آزاد جموں کشمیر نے انہیں کلدم کا سٹیٹس جو ہے وہ دیا. وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے. یہ فوٹیجز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے چھتوں کے اوپر مسلح لوگ موجود تھے جن کا جو ایک مقصد تھا کہ وہ خوف و ہراس پھیلائیں اور ریاستی جو اہلکار ہیں سیکیورٹی فورسز ان کو ٹارگٹ کریں. اور ایسا ہی انہوں نے کیا. گزشتہ شب جو ہے جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک رینجرز کا اہلکار شہید ہو گیا
جبکہ 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں. ایک تصادم ہوا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی انفارمیشن آ رہی ہے جس میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سے کوئی یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر ہلاکتیں نہیں ہوئی, لیکن اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی نے بھی 3-4 مرتبہ اپنے احتجاج کیے. پہلی مرتبہ کیا, ان کے اوپر جتنے مقدمات ہوئے وہ واپس لے لیے, ریاست ان کے آگے جھک گئی, دوبارہ انہوں نے اور سخت مطالبات لے دیے, پھر تیسری مرتبہ اور مطالبات آ گئے. تو ہمیشہ مطالبات بڑھتے جاتے ہیں جب کوئی مسلح جتھا کے سامنے ریاست ڈھیر ہو. تو کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ایک مسلح جتھا ہے جس کے سامنے 2 مرتبہ ریاست آزاد جموں کشمیر نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اور ان کی مدد کے لیے یا ان کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جو یعنی پاکستان کی قومی سطح کی پارٹیاں ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ آ کے بیٹھی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو امپورٹنس دی, ان کو اہمیت دی, لیکن پھر ان کے مطالبات ختم نہیں ہوئے. عوامی مطالبات سے وہ آئینی مطالبات کے اوپر آ گئے, جو کہ مطالبات وہ پورے کرنے کی یعنی ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, وہ ڈیمانڈز انہوں نے شروع کر دیں. تو یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یعنی ہمیشہ اگر آپ ایک تصادم ہو 4-5 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے جی اب جو ہے نا وہ بات کو گول مول کر دیں, ایف آئی آروں کو سیل کر دیں اور ہم جو موو آن جی, پھر 6 مہینے بعد پھر یہ کوئی اور ڈیمانڈز کے ساتھ آ جائیں گے, سال کے بعد یہ پھر کسی اور ڈیمانڈ کے ساتھ آ جائیں گے. اس بار تو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں, جو کلدن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اور یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ مسلح لوگ موجود ہیں. پہلے بھی سی ایم ایچ کے اندر جو توڑ پھوڑ یہ کر چکے ہیں. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی دیکھا جائے ان کے ساتھ نمٹنا ضروری تھا. آج نمٹیں, کل نمٹیں, مہینے بعد نمٹیں, نمٹنا اپنے ہے. اور اگر ابھی ان کے سامنے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یعنی چند ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد یہ دوبارہ نئی ڈیمانڈ کے ساتھ میدان میں آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ یعنی مارکیٹ میں یا ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے, یہ اسی کے تحت جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. ان کا مقصد اب تو پیچھے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ جی جتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں تمام جو ہے وہ انڈیا کے ہی جو ہے وہ ساتھ ہینڈ ان گلو ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یقینی طور پر جو ان میں ایک گروہ موجود ہے جس نے اکثریت کی یعنی 80-85% لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا ہوا اور اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ایجنڈے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے جذبات کو ابھار کے نوجوانوں کو ورغلا کر یہ کام کیا جا رہا ہے, ان کے ذہن کے اندر جو ہے زہر بھر کر یہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے, اور ان مسلح جتھوں کے ساتھ نمٹنا بھی جو ہے ان کو اب ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر ریفرنس کے اندر اپنی رائے دے چکی ہے. ان کو مذاکرات کی اے پی سی میں آ کر بیٹھنے کی دعوت دی گئی تھی, اس سے انہوں نے انکار کیا. پھر ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ جب آپ کو یعنی آئینی طور پر جو نشستیں مہاجرین کی ہیں اگر ان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم درکار ہے, تو آپ الیکشن میں حصہ لیں. الیکشن میں حصہ لینے سے یہ لوگ فرار ہو گئے. تو بیسکلی یہ اے جے کے الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے, غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور را کا ایک اہلکار ہر جو ٹی وی چینل کے اندر بیٹھا ہوا انڈیا کے اندر وہ گودی میڈیا ہے سارا, جس کو میں کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں. تو یہ تو ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی جو ہے نا وہ اصلیت ہے. اچھا جی, وفاقی آئینی عدالت میں جی عمران خان رہائی فورس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. علی بخاری صاحب انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مختلف رہنماؤں کا وکالت نامہ جمع کرایا اور انہوں نے کہا جی جواب داخل کرانے کے لیے مزید وقت دیا جائے. انہوں نے علی بخاری صاحب نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ مجھے آج صبح ہی بتایا گیا ہے کہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی وکالت کرنی ہے, اور سیاسی کیس میں اب جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ سیاسی کیس میں پارٹی سیکرٹری جنرل کو جواب جمع کرانے کا وقت دیا جائے. یہ بھی انہوں نے استدعا کی عدالت سے. بہرحال جی اب بات یہ ہے کہ جو مزید سماعت ہے یہ عدالت نے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ بینچ تھا, اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو حکم نامہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وہ آج کی تاریخ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اور اس میں کوئی توسیع کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان فیلڈ ہے. یعنی وہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کا فیصلہ ان فیلڈ ہے, تو لہٰذا امن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. جی وفاقی آئینی عدالت میں جی 9 مئی حملہ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی, کیونکہ یہ جو مقدمات واپس لیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے, اس سے متعلق جو ہے وہ کیس کی سماعت تھی. اور یہ صوبائی حکومت کے خلاف ریڈیو پاکستان کی
آئینی درخواست ہے جی, یہ ریڈیو پاکستان اس میں فریق ہے, اس نے درخواست دائر کی کیونکہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا تھا. اب عدالت نے اس نے فریقین کو 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے کہ وہ اپنا جواب داخل کرائیں, پہلی بات یہ. اور دوسرا جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے درخواست کے اوپر جو ہے وہ اپنے اعتراضات عائد کیے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مقدمہ یہ براہ راست وفاقی آئینی عدالت میں نہیں آ سکتا, اس کو پہلے ہائی کورٹ سے ہو کر آنا چاہیے. یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے, اور یہ انہوں نے کہا کہ بھی رجوع نہیں کیا وہاں پر, تو یہ یہاں پر آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ لاسٹ فورم ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں, تو لہٰذا اس میں جو ریڈیو پاکستان ہے یہ اس کا ایک مطلب اس نے ایک راستہ اڈاپٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ جناب کیوں وفاقی آئینی عدالت ہی اس مقدمے کی سماعت کرے اور وہ ہائی کورٹ کو کیوں اسکپ کر رہے ہیں, پہلی چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کیس کو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے, اور اس کیس کو بھی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنا ہے. بہرحال جی ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کا آپ کو معلوم ہے کہ جوان پاکستان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ڈرامہ کیا گیا ہے, یہ جو آپریشن بنجان مرسوس ہے یہ ہمارا حق ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں تھی, یہ گڑھ چوڑ تھا مودی کے ساتھ جو یہاں کے ہمارے حکمران ہیں ان کا. اب یہ بات بڑی ایک انہوں نے فضول قسم کی اسٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ ہمارے جو شہدا ہیں مارکا حق کے, یہ ان کی توہین ہے, اور ایک بڑا گھنونا قسم کا بڑا چیپ قسم کا انہوں نے الزام عائد کیا جس سے ایون پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی دوری اختیار کر لی. بیرسٹر علی ظفر ہیں, باقی لوگ ہیں, سب نے جناب جواب دینے سے گریز کیا. اچھا NCCI نے جو نورین نیازی کے اوپر FIR درج کی ہے وہ جو ایکٹ ہے اس کی سیکشن 20 اور 26 کے تحت کی گئی ہے, لیکن نورین نیازی صاحبہ نے اپنا جو تحریری جواب جمع کرایا تھا اس معاملے کے اندر, کیونکہ جب ان کو کال اپ نوٹس ہوا تھا تو اس کے بعد ان سے جواب طلب کیا گیا تھا, جو جواب انہوں نے داخل کرایا وہ جواب پر یعنی وہ سیٹسفائی نہیں کر سکی. ظاہر بات ہے وہ کوئی ڈاکٹرڈ قسم کی ویڈیو نہیں ہے, وہ انہوں نے خود اپنی منشا کے ساتھ انٹرویو دیا. پھر یہاں تک کہ منصور علی خان صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بار بار فون کر کے جو آرگنائزیشن ہے اس سے کہا جی کہ آپ چلا کیوں نہیں رہے میرا انٹرویو, یعنی ان کی خواہش تھی کہ یہ چلے. تو پھر بات یہ ہے کہ اس کی اب جو کانسیکوینس ہے وہ ان کو فیس کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اچھا نورین نیازی صاحبہ نے یہ بھی کہا جی کہ وہ تمام ریاستی اداروں کا احترام کرتی ہیں اپنے جواب کے اندر. پھر وہ باتیں جیسے چاہتے انہوں نے کی. بیسیکلی ان کے جو وکیل صاحب ہیں فیصل ملک صاحب نے روایتی انداز اپنایا, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کتنا سنگین قسم کا یہ معاملہ تھا. میاں علی اشفاق یا کوئی اس قسم کا اور وکیل ہوتا تو وہ شاید اتنا کیجول جواب جمع نہ کراتا. وہ بڑا دیکھ کر بڑا یعنی ایک لفظ جانچ کر وہ اپنے تحریری جواب میں لکھتا ہے. اس کو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے جو عبوری جواب ہے بھئی آپ نے جو ان رائٹنگ چیز دے دی تو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے, تو یہ آپ نے جو کیا جو موقف اختیار کیا ہے تو FIR تو درج ہو چکی ہے. تحریک انصاف تک جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا میوزک ان کو فیس کرنا پڑے گا. کانسیکوینسز جو ہیں وہ اس کے اب اس سے جان خلاصی کرنا ان کے لیے ممکن دکھائی نہیں دے رہا. ظاہر بات ہے ان کا ٹرائل بھی ہونا ہے, ٹرائل میں انہوں نے اپنا ایک موقف اختیار کرنا ہے. اب یہ کس حد تک آگے اپنی لیگل بیٹل کو کتنی افیکٹولی یہ آگے کنٹیسٹ کرتی ہیں یہ جو ہے وہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن اگر ٹریک ریکارڈ دیکھوں پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ لیگل بیٹلز کو بھی جو ہے وہ پولیٹیکل بیٹل کی طرح لڑتے ہیں, جو کہ بہت اہمکانہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.